شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 76 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں، وہ تو نہیں مگر وہی جو ان کو کی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چمکتی ہوئی نعت پاک ہے۔ اس میں چند کلمات قابل غور ہیں۔ اولاً والنجم، دوسرے ما ضل صاحبکم، تیسرے وما ینطق عن الہویٰ۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ النجم سے کیا مراد ہے اور ہوا سے کیا مقصود۔ نجم عربی زبان میں ستارے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی، یعنی وہ درخت جو زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کدو کا درخت۔ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ نجم سے مراد آسمان کا تارا ثریا وغیرہ ہے، اور ہوا سے مراد ہے قریب غروب ہونا۔ جس طرح کے پروردگار عالم نے دنیا کی اور چیزوں کی قسم فرمائی، انجیر کی، طور سینا کی، پہاڑ کی، اسی طرح یہ بھی قسم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد بچھے ہوئے درخت ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد ذات سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ نجم کا کام ہے ہدایت دینا مسافروں کو دریا میں بھی اور جنگل میں بھی۔ پہلے زمانے میں کتب نما نہ ہوتے اور تاروں سے ہدایت لیتے۔ یہ ذات کریم بھی ہادی خلق ہیں۔ ہوا سے مراد معراج سے واپس تشریف لانا اور لوٹنا جانے کے بعد ہوتا ہے، لہٰذا معراج جسمانی آسمان تک قرآن سے ثابت ہوئی۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ نجم سے مراد صحابہ کرام ہیں یا علماء امت یا مشائخ کرام، کیونکہ ان کے لیے فرمایا گیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام تاروں کی طرح ہیں، اور ہوا سے مراد ہے بعض وفات شریف قبروں میں دفن ہونا، لہٰذا اصحاب کرام اور علماء دین کی قبروں کی قسم فرمائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قبریں بہت معظم ہیں، جیسے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم سے بعض حضرات نے قبور صحابہ کرام و علماء اولیاء مراد لی ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ سے حضور علیہ السلام کی عصمت اور گناہوں سے بدعقیدگیوں سے پاک ہونا بیان فرمایا گیا۔ ہم نے اس مسئلہ کی اپنے رسالہ قہر کبریاء منکرین عصمت انبیاء میں مکمل بحث کی ہے۔ تمام انبیاء بعد نبوت گناہ سے پاک ہیں، مگر ہمارے حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی گناہ اور کا ارادہ بھی نہ کیا۔ اس آیت میں اسی کا ثبوت ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں جو ضالًا فرمایا گیا، اس کے معنی گمراہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ رسالہ قہر کبریاء میں تحقیق کی، اور اس کتاب میں بھی والضحیٰ میں اس کی بحث کریں گے۔ خیال رہے کہ ما ضل ماضی مطلق ہے، جس میں قریب یا دور کی قید نہیں ہوتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد نبوت اور نبوت سے پہلے کبھی بھی یہ فعل آپ سے سرزد نہ ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں فرماتے، جو کوئی فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے۔ یہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کو بحر توحید میں اس طرح فناہ کر دیا کہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے تو زبان تو محبوب کی ہوتی ہے مگر کلام رب کا۔ اس کی تحقیق میں وما رمیت اذ رمیت میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو منہ سے بولتے ہیں وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث، اور دونوں وہی۔ قرآن تو وہی جلی جس کی تلاوت نماز میں جائز ہے، اور وہ حدیث وہی خفی جس پر سارے احکام کلام الہی کے جاری ہیں۔ باجز تلاوت کے اس کی بحث بھی تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی۔ ہاں، دو سوال پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ بعض موقعوں پر حضور علیہ السلام نے کچھ فیصلہ فرما دیا اور بعد میں حکم الہی اس کے خلاف آیا، جیسے بدر کے قیدیوں کے متعلق ہوا۔ دوسرے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کلام لا ینسخ کلام اللہ،
کہ ہمارا کلام رب کے کلام کو نسخ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ کلامی سے مراد وہ کلام ہے جو اپنی رائے سے ہو۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ جب ہر بات حضور کی وحی الہی ہے تو اب یہ حکم اس کے لیے کیوں؟ ان دونوں سوالات کے جوابات ہم نے قہر کبریا کتاب میں تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ امام احمد یار خان نعیمی معذر چاہتے ہیں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔